اللهم اجعلهم عندك في اعلى عليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک اور مومن نے درخواست دعا کی ہے، ان کی جملہ مشکلات ہیں، اللہ ان کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، تمام ناظرین اور ناظرات کے گھروں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ ایسے ہی ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی، ان کی کچھ مشکلات ہیں، خداوند عالم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی اور خداوند عالم ان کی جھولی کو آباد فرمائے اور ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ اور ہمارے سید نوید شاہ صاحب جرمنی سے ہیں، خداوند عالم ان کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے۔ ناظرین و ناظرات، آپ کی خدمت میں میں نے آغاز گفتگو میں سورہ مبارکہ ضحیٰ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے ضمن میں حقوق والدین کا ہمارا موضوع جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی سے اپنی گفتگو کو متوسل کروں گا، چونکہ والدین سے متعلق ارشاد خداوندی ہے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، کہ جب وہ احدہما او کلاہما، کہ جب آپ کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک جب بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو آپ ان کو اف بھی نہ کہیے۔ اب اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ کیا ہم انہیں اف نہ کہیں تو کوئی اس سے اف سے بڑی چیز کہہ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی اپنے پیرنٹس کو، والدین کو ڈانٹیں اور جھڑکیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے گفتگو کریں، جب بھی ان سے مخاطب ہوں تو بڑی ہی میٹھی اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ہی کندھوں کو خاکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا دیجئے۔ اور وقل، اور آخری جملہ ہے وقل رب ارحمہما، اور یہ دعا کیجئے اپنے والدین کے لیے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب قل، آپ کہہ دیجئے کہ رب ارحمہما، اے اللہ تو ان میرے دونوں ماں باپ کو پر رحم نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی ہے۔ اب یہاں 3-4 چیزیں ہیں، میں آج کے موضوع سے اس کو ملاتا ہوں، اور وہ کیسے ملاتا ہوں کہ حقوق والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، اس کا خطاب کسی ایک گروہ سے خاص نہیں ہے، جس کے بھی ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، یعنی کہ توہین کی اور انسلٹ کی جو چھوٹی ترین قسم ہے وہ ہے اف کہنا۔ یعنی اف ایک اشارہ ہے، ایک کنایا ہے کہ جس میں آپ اپنی غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن آپ منہ سے لفظ اف نکالتے ہیں، یعنی کہ کوئی اور ایکسپریشن آپ کا جس کے ذریعے سے آپ یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات کے ساتھ متفق نہیں ہوں، بلکہ آپ نے یہ بات مجھ پر ٹھونس دی ہے، آپ مجھے زبردستی جبر کر رہے ہیں۔ چنانچہ یا جو بچے کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے تو اف تک نہ کہیے۔ اب یہاں کسی بھی گفتگو کے 2 معانی ہوتے ہیں، اس پر گفتگو آج نہیں ہوگی، کل کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ ایک ہوتا ہے مفہوم اور ایک ہوتا ہے منطوق۔ مفہوم کا تعلق کیا ہے اور منطوق اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی بھی کلام، کسی بھی سینٹنس سے ظاہراً اور اس کے فرنٹ پر جو آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہے اسے کہتے ہیں منطوق۔ نطق سے نکلا ہے کہ بولنے والا اپنے نطق سے جو مراد لینا چاہتا ہے وہ اپنے الفاظ میں اظہار کرتا ہے، یہ ہے منطوق۔ مفہوم کیا ہوتا ہے کہ جو اس منطوق کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے کہ والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، پہلی صفت احترام کرنا ہے، اف نہیں کرنا۔ دوسرا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے،
किसी एतबार से। और तीसरा, जब भी उनसे गुफ्तगू करनी है तो मीठे, धीमे, अच्छे लहजे में गुफ्तगू करनी है। और चौथी चीज यह है, उनके लिए अपने शाने झुका दीजिए आजिजी के साथ, यानी कि जब भी आप उन्हें देखें एहतराम के लिए झुक जाएं। और आखिरी यह है कि उनके हक में दुआ करें। फर्मा बरदार औलाद वो होती है कि जो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। तो आज जिस सिलसिले में मैं अपनी गुफ्तगू को ले जाना चाह रहा हूं वो है आमुल हुज़्न के हवाले से। आमुल हुज़्न यानी 10 बेसत का जो साल है, यानी हुजूर सरवर कायनात की अपनी हयात तैयबा का 50वां साल। 40 साल में आप मबूस व रिसालत हुए और 10 साल रिसालत के आगाज के बाद, यानी 50वां साल था आपकी जिंदगी का। उसी साल इसमें 2 बड़े सानेह रूनुमा हुए और फाजिआ, 2 बड़े फाजिए रूनुमा हुए, जिसको हजरत अबू तालिब, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फाजिआ कहते हैं, एक हादिसा कहते हैं, एक अजीम वाकया कहते हैं हुआ है। और वो क्या हुआ है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात होती है और उनके ठीक 35 या 40 या 45 दिन के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की भी वफात हो जाती है। तो ये 1 साल के अंदर, बल्कि यूं कहूं कि 35 से 36 या 40 45 1.5 महीने के अरसे में दोनों मुहसिना इस्लाम की वफात पर हुजूर सरवर कायनात ने जिस दुख का इजहार किया, और वो दुख का इजहार जुमलात में भी मौजूद है, लेकिन आपने उस पूरे साल को आमुल हुज़्न करार दिया। अरबी में आम कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं साल के पूरे साल को। साल के पूरे साल को उन्होंने हुज़्न के तौर पर डिक्लेयर किया। अब मेरा एक सवाल है तमाम नाजरीन और नाजरात से, अगरचे ये गुफ्तगू आज मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसका बाकी मांदा हिस्सा कल करेंगे, क्योंकि मुझे आना है दोनों शख्सियात पर, जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी, उनके भी बड़े एहसानात हैं, और खास तौर से जनाब खदीजतुल कुबरा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। और बल्कि ये एक मजलिस में, एक नशिस्त में जनाब खदीजतुल कुबरा की गुफ्तगू करना, ये मेरे ख्याल से उनके हक के और उनकी शान के शायान शान नहीं है। इसलिए जितना एहसान जनाब खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम पर किया है, और आज जिस मुसलमान के घर में इस्लाम का परचम, दीन हरा भरा है, उसका वो मरहूने मिन्नत है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की, कि उनके माल की बदौलत से आज मुसलमान, बल्कि यूं कहूं चाहे कोई सदर इस्लाम में गनी बना है तो वो भी माल खदीजा के सदके बना है, और अगर आज भी कोई साहिब सरवत और गनी बन रहा है तो वो भी हजरत जनाब खदीजतुल कुबरा के सदके से बन रहा है। जबकि मैं तवालत न दूं अपनी गुफ्तगू को, तो इसको आमुल हुज़्न करार दिया। तो मेरा नाजरीन से सवाल यह है, आप मुझे बताइए, जैसा कि अभी बहुत सारे पूरी दुनिया में वाकयात रूनुमा हो जाते हैं, किसी मुल्क में जैसा कि मलेशिया में एक उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया था, ऐसे ही किसी और जगह भी कोई बड़ा वाकया सानहा रूनुमा हुआ, या पाकिस्तान में भी कई ऐसे इत्तेफाकात होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 दिन के लिए सोग का ऐलान करती है। 3 दिन के सोग का मतलब यह है कि आपका जो सब्ज हिलाली परचम है वो सरनुगू होता है, यानी क्या मतलब, उसे बुलंद नहीं किया जाता। परचम का नीचे होना यह दलालत करता है इस बात पर कि इस वक्त पूरी ममलिकत पाकिस्तान जो है वो हालत हुज़्न में है, हालत गम में है, हालत मलाल में है, गमजदगी कैफियत में है। तो 3 दिन का सोग एक तरफ और पूरे साल का सोग एक तरफ, यानी जब 3 दिन का सोग होता है तो कोई ऐसा काम नहीं किया जाता कि ना भड़कीला लिबास पहना जाता है, ना ही वो तकारीब का इनेकाद किया जाता है कि जिनसे खुशी और मसरत का इजहार हो। तो 3 दिन तक हम इजहार गम मनाते हैं, लेकिन हुजूर सरवर कायनात ने 1 साल के लिए आमुल हुज़्न करार दिया,
اور یہ صرف اپنے خاندان کے لیے قرار نہیں دیا، بنی ہاشم کے لیے قرار نہیں دیا، قریش کے لیے قرار نہیں دیا، بلکہ حضور نے چونکہ حکمران تھے، جہاں جہاں تک مملکت اسلامیہ کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، جب حضور نے عام الحزن کا اعلان کر دیا تو ہر مسلمان غمزدہ بھی تھا، مغموم بھی تھا، اور پورے سال کو سرکاری طور پر حضور نے ڈکلیئر کیا۔ اب میرا آپ سے معصومانہ سوال یہ ہے، کیا حضور سرور کائنات کے اس زمانے میں یعنی 10 بعثت کو اسلام آ چکا تھا، جو کافر تھے مسلمان ہو چکے تھے، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو پہلے حالت کفر میں تھے، حالت شرک میں تھے، جب اسلام آیا، اسلام کی تبلیغات ہوئیں، حضور سرور کائنات نے اسلام کو پھیلایا، تو پھر جوک در جوک مشرک کافر مسلمان ہونے لگے، ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ تو 10 ہجری تک بہت سارے جو صحابہ کرام تھے، جنہیں اب صحابہ کہا جاتا تھا، وہ پہلے اسلام پر نہیں تھے، اور انہوں نے حضور، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان اصحاب نے حضور کو فالو نہیں کیا؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے جب عام الحزن کا اعلان کیا اور صحابہ کرام نے ڈس اوبے کیا اور اسے مانا نہیں، خوشی منائی ہے، وہ توہین صحابہ بھی کر رہا ہے، اور توہین رسالت بھی کر رہا ہے، اور توہین قرآن بھی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، یعنی حضور نے سارے سال کو عام الحزن قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سال میں کوئی غمی نہیں ہوگی، خوشی نہیں ہوگی، سال کو غمزدہ کیفیت میں گزارا جائے گا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ پورا سال حضور سرور کائنات کو کسی آدمی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کس وجہ سے؟ عزت اور آبرو اور ناموس سے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے لیے۔ تو اس زمانے میں صحابہ نے حزن منایا۔ حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن کا معنی ہوتا ہے غم منانا، اور اسی غم کا نام ہے عزاداری۔ آج جو ملت تشیع عزاداری سید الشہداء مناتی ہے، اس عزاداری کا مطلب بھی ہے رنج، غم کو منانا، اور وہ غم صرف آنکھوں تک نہیں، پورے وجود پر طاری رہتا ہے۔ اور ہم تو پورے وجود کیا، یہ امام حسین کا غم پورے اسلام پر طاری رہتا ہے، اسلامی مہینوں پر طاری رہتا ہے۔ لہٰذا ہم جب تک یہ 2 مہینے اور 8 دن، یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، کوئی شیعہ کسی خوشی کی تقریب کا اظہار نہیں کرتا، نہ کوئی برتھ ڈے مناتا ہے، نہ کوئی شادی کرتا ہے، نہ کوئی ولیمے کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایام ہیں ایام الحزن، عزاداری کے ایام ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن میں کوئی خوشی کی تقریب کرے اور وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے، اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ اب مجھے اس طرف نہیں جانا، لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے کہ جو ان ایام میں شادیاں کرتے ہیں، وہ شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اولاد کیسی ہوتی ہے، ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے، بہت سارے سوال ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، حضور نے جب سرکاری طور پر ڈکلیئر کیا تو سارے صحابہ نے بھی مانا۔ جب سارے اصحاب نے مانا، اس کا مطلب یہ ہے اصحاب بھی 1 سال تک مسلسل عزادار رہے، عزاداری منا۔ جب حضور نے عزاداری منائی، غمزدہ رہے، تو اصحاب بھی رہے۔ تو جب 10 بعثت کے آغاز اسلام کے مسلمان، جب وہ عزادار رہ سکتے ہیں، عزاداری منا سکتے ہیں، نہ عزاداری بدعت تھی، نہ رنج و غم منانا بدعت تھا، تو آج کا کوئی اسلام نیا آ گیا ہے کہ جس میں کوئی آدمی اگر عزاداری مناتا ہے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ رونا بدعت ہے، سینہ زنی بدعت ہے۔ یہ تو ایک انداز ہے کہ جو جس قدر زیادہ عزاداری کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے میں وہ جملے بھی پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور سرور کائنات نے جو جملے ارشاد فرمائے جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی، آپ نے فرمایا اجتمعت علی ہذہ الامہ۔ آپ نے صرف تشیع کا نام نہیں لیا، صرف اصحاب کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں صرف تشیع تھے اور وہی اہل سنت تھے، اور آج بھی
جو حقیقی اہل سنت ہیں وہ ہیں ہی اہل تشیع. اہل سنت اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرے. اور سنت طیبہ میں یہ اور کیا سنت طیبہ ہے کہ حضور 1 سال غم منا رہے ہیں اور ہم بھی اسی غم کو مناتے ہیں. تو جو اس معاملے میں حضور کی تعصی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ یقیناً حضور کے راستے پر نہیں ہے. جو حضور کے راستے پر ہے وہ کل بھی عزادار تھا، آج بھی عزادار ہے، تا صبح قیامت عزادار رہے گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر، فرماتے ہیں کیا جمع ہوا فی ہذہ الایام، ان دنوں میں مصیبتان، 2 مصیبتیں جمع ہو گئیں. کون سی؟ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ کی. پھر حضور فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں سمجھ سکا، میں نہیں جانتا کہ بأیہا انا اشد جزعا، ان دونوں میں سے مجھ مصطفیٰ کے لیے کون سی زیادہ غمگین ہے. اس لیے کہ حضرت ابو طالب کی سرپرستی بھی اسلام کی سربلندی کے لیے وہ مقام رکھتی ہے کہ آج تک اسلام حضرت ابو طالب کو محسن اسلام کہہ کر پکارتا ہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے وہ اسلام کی آبیاری ہوئی کہ آج جہاں جہاں تک اسلام ہے پھل پھول رہا ہے. یہ حضور کا جملہ ہے. اس امت پر 2 مصیبتیں جمع ہو گئیں، حضور مصیبت کہیں اور امتی خوشی منائے. اب مجھے یہ بتائیے یہ حضور کی پیروی ہے یا حضور کی مخالفت ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین، حضرت ابو طالب کو اپنے والد کا درجہ دیتے تھے. اور پھر حضور نے حضرت ابو طالب کی وفات پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کو تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اگر کہیں سے نہ ملے آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یا اما، اے میرے چچا، اے حضرت ابو طالب، ربیت صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری پرورش کی. وکفلت یتیما، جب میں یتیم تھا تو آپ نے میری کفالت کی. جملے یاد رکھیے گا، جب میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی، جب میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی. وَنَصَرْتَ كَبِيرًا، اور جب میں بڑا ہو گیا تو آپ نے میری نصرت کی. فرماتے ہیں جزاک اللہ انی خیرا، میری طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مقام حضرت ابو طالب کیا تھا؟ جب حضرت علی اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے ایک نعرہ لگایا تھا. وہ نعرہ کیا تھا؟ اور وہ نعرہ یہ تھا جاء ناصر البشیر و مؤید النذیر. آ گیا، کہا کون آیا؟ ناصر البشیر، کہ جو بشیر کا مددگار ہے، وہ مؤید النذیر، جو ڈرانے والا ہے، اس کی تائید کرنے والا ہے. اب آئیے، فرمایا میں بچپنے میں آپ نے میری تربیت کی. اب مجھے یہ بتائیے، اس لیے کہ میں آج لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، 2 ٹوک باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ ہر باپ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اللہ اس کا سایہ قائم و دائم رکھے، اور جس کو اولاد نہیں دی اللہ اسے نعمت سے بھی نوازے اور رحمت سے بھی نوازے. آپ مجھے یہ بتائیے، آج لاک ڈاؤن بھی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر سے سودا کون لاتا ہے؟ گوشت ہے، دالیں ہیں، کھانے پینے کا آٹا ہے، روٹی ہے، جو بھی ہے باہر سے کون لاتا ہے؟ ظاہر ہے والد، سرپرست کی ذمہ داری ہے، وہ باہر جاتے ہیں لے کر آتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ آج باپ جو باہر جاتا ہے وہ اگر اسے گوشت چاہیے ہو وہ کس دکان سے لے گا؟ وہ پہلے تلاش کرے گا کہ وہ گوشت والی دکان کہاں ہے جہاں سے حلال گوشت ملتا ہے. وہ تلاش کرتے کرتے جہاں بھی جائے گا اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا، حرام گوشت نہیں کھلائے گا. البتہ یہاں ایک صاحبان ذوق کے لیے ایک جملہ ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جیب میں مال حرام ہے اور گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. جیسے پیٹ میں لقمہ ڈالنے کے لیے آپ حلال کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے رزق روزی کمانے کے لیے بھی حلال کا انتخاب کرنا چاہیے. روزی بھی حلال ہو تب لطف ہے کہ پیٹ میں جو مال آئے وہ بھی حلال ہو اور جو کما رہے ہیں وہ بھی حلال ہو. جیب میں حرام کی کمائی ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں گوشت حلال کی دکان کی. تو آج 1400 سال کے بعد ایک باپ جس کی پرورش میں جو بچے پل رہے ہیں وہ ان کے لیے اگر کسی خوراک کا انتظام کرتا ہے تو وہ حلال اور حرام کا احترام کرتا ہے.
کبھی اپنے بچے کو حرام نہیں کھلائے گا، ہمیشہ حلال کھلاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ شان ابو طالب سنیے کہ جو 1400 سال کے بعد حضور سرور کائنات پر ایمان، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد آج کا مسلمان اپنے بچے کے لیے جس کی تربیت کر رہا ہے اس کے لیے تو حلال تلاش کر کے لاتا ہے اور بچے کو حلال کھلاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا رحمان اور رحیم اللہ نے انتظام کیا ہے کہ 1400 سال بعد والے مسلمان کو یہ سینس دے دی ہے کہ اس بچے کو میں نے جہاں پالنا ہے اس کا باپ حلال اور حرام کا رعایت کرے اور احترام کرے، لیکن اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کو جس کی تربیت میں دے رہا ہوں، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ میرا مصطفیٰ حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں ربیت صغیرن، جب میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے پالا، یعنی کہ میری خوراک کا بندوبست کیا، مجھے حلال کھلایا، مجھے حرام سے بچایا۔ ارے بھائی اب سنیے گا جملہ، جو خطابت کا جملہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جو 1400 سال کے بعد کسی بچے کے حلال اور حرام کے بندوبست کا ذمہ دار ہو اسے عام باپ کہا جاتا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کے حلال اور حرام کا بندوبست کرنے والا ہو وہ عام باپ نہیں ہے، وہ کل ایمان علی کا باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ یہ فضیلت حضرت ابو طالب ہے۔ فرمایا کہ میں بچہ تھا، آپ نے مجھے پالا، میری کفالت کی۔ آئیے میں نے اسی زمرے میں اس کو تلاوت کیا تھا سورہ والضحیٰ کو، اور جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم عنقریب آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ باتیں انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ آج جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر گفتگو ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو زمانہ جاہلیت میں بھی، یہ جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ تاریخ اصابہ، الاسابہ فی تمیز صحابہ اس میں موجود ہے، اور سیرت حلبی میں بھی ہے۔ حلبی میں فرمایا کانت فی الجاہلیت یقال لها طیبہ وسیدۃ القریش، کہ جب اسلام نہیں آیا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو 2 لقب دیے جاتے تھے۔ پہلا لقب طیبہ، طیبہ کسے کہتے ہیں؟ طیبہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا دامن کردار دودھ کی طرح صاف اور پاک اور پاکیزہ۔ سیدۃ القریش کہ جو قریش کی سردار ہیں، ملیکۃ العرب جسے ملیکۃ العرب کہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ سن لیجئے کہ جب ایک طرف حضور سرور کائنات، ایک طرف جناب سیدہ، جناب سیدہ سے مراد کون؟ سیدہ قریش جناب خدیجۃ الکبریٰ، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار زمانہ اسلام سے پہلے یعنی جاہلیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے زمانے میں طیبہ اور پاکیزہ اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا، اور حضور کو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل کیا کہا جاتا تھا؟ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ تو کیا حق بنتا تھا نا کہ انہی کی آپس میں ازدواج ہو اور یہی ایک دوسرے سے متوسل ہوں۔ اور پھر بخاری شریف میں حضرت خدیجہ کی فضیلت سنیے، وہاں روایت درج ہے کہ مریم، حضرت مریم جو ہیں، خیر من نساء زمانہا، اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھیں، وہ خدیجہ، اور حضرت خدیجہ خیر من نساء زمانہا، اور حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور ان میں سے بہتر تھی۔ 2-3 اور فرق عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا، حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا، یعنی اپنا مال اسلام پر خرچ کیا۔ تو جو اس زمانے میں جو غنی بنے تھے، اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جتنے بھی لوگ غنی بنے ہیں یا مالدار بنے ہیں مکی زندگی میں نہیں بنے، مدنی زندگی میں بنے۔ مکی زندگی میں آغاز اسلام تھا، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ جتنا مال تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ اور اس روایت کو خلیفہ اول بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ آغاز اسلام میں سونے کا ڈھیر لگا دیتی تھی، سونے کا ڈھیر، اور کتنا؟ 2 قد آدم، یعنی اگر 6 فٹ کا ایک آدمی ہوتا ہے تو آپ 12 فٹ کر لیجیے،
ये आज का इंसान है, उस जमाने के तो दराज कद होते थे। 2 कद आदम, ढेर लगाती सोने का दूसरी तरफ से बंदा नजर नहीं आता था, और लोगों को जमा करती थी और जमा करके फरमाती थी, आओ मेरे मुस्तफा पर ईमान लाते जाओ और अपनी झोलियां भरते जाओ। अब मुझे बताइए, कई तो हुजूर पर ईमान पहले लाते थे और झोली भर के ले जाते थे, और कई झोली भरने के लिए ईमान लाते थे, यानी अपनी झोली भरने के लिए, गनी बनने के लिए पहले ईमान लाते थे। इसीलिए तो कुरान को, जो जाहिरन अपने आप को मोमिन कहते थे, कुरान को कहना पड़ा सूरह मुनाफिकून में, ए मेरे हबीब ये आपके जो गिरदो पेश में है ये नाम के मोमिन हैं, असल में मैं अल्लाह कह रहा हूं ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। और हजरत खदीजा वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम को पाला, लेकिन बाकी अजवाज मुतहरात हुजूर की जितनी अजवाज हैं उनमें और जनाब खदीजा में फर्क यह है कि जनाब खदीजा ने इस्लाम को पाला और बाकी अजवाज को इस्लाम ने पाला, यानी बिल वास्ता बाकी अजवाज को भी हजरत खदीजा ही ने पाला है। इसलिए कि 25 साल की उम्र से लेकर हुजूर की 50 साल की उम्र तक आपकी कोई दूसरी शादी नहीं है, सिर्फ अकेली जनाब खदीजतुल कुबरा थी। आप मुझे यह बताइए, यहां क्या हुजूर ने शादी की नहीं थी या अल्लाह ने करने नहीं दी थी? जब आप इस बात के कायल हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, तो जब तक जनाब खदीजतुल कुबरा रही हैं आपने दूसरी इज़्दिवाज नहीं की। और एक बात, बाकी अजवाज में जो सबसे अगर कुबरा कोई कहलाई हैं तो वो सिर्फ जनाब खदीजतुल कुबरा की जाते गिरामी है। और इसीलिए एक गुफ्तगू मेरी लंबी होती चली जा रही है और मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। और चलें, एक ये है कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब हुजूर ने रिश्ता इज़्दिवाज को, जब जनाब खदीजा ने हुजूर को रिश्ता इज़्दिवाज भेजा तो उससे पहले की बात यह है, आप अपने हुजरे में आराम फरमा रही थी, जैसे ही आप मुताला कर रही थी और स्टडी करते करते आपको ऊंघ आ गई और आपने ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब है कि एक 14वीं का चांद है, यानी बद्रे कामिल 14वीं का चांद आपकी गोद में उतर आया, और गोद में उतरने के बाद मुनव्वर चांद जो है आपकी बगल के नीचे से उसकी शुआएं और किरणें निकलने लगी, यहां तक कि पूरे आलम में फैल गई। जब बेदार हुई तो उसको बुलाया, मैसरा गुलाम को कहा जाओ काहिन से मालूम करो कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। वो जब गया और काहिन ने कहा कि वाकई आपकी शहजादी ने यह ख्वाब मलका ने देखी। उसने कहा हाँ, अगर ना देखी होती तो क्यों भेजती। कहा वाकई अगर यह ख्वाब आई है तो उन्हें जाकर बता दें कि यतीम अब्दुल्ला इस सरजमीन हिजाज पर उनका वजूद बाबरकत आ चुका है, तो अगर उनके साथ आपकी रिश्ता इज़्दिवाज की बात हो या पेशकश आए तो आप इस पेशकश को कभी रद्द न करना, इसलिए कि इसी के अंदर आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी और सआदत है और आखिरत में भी कामयाबी और सआदत है। और लेकिन यह पेशकश हुजूर की तरफ से नहीं हुई, यह पेशकश जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से हुई है। इसलिए कि जब आप सफरे तिजारत पर गए और वापसी पर मुझे वो नहीं पेश करना, लेकिन जब भेजा पैगाम तो क्या जुमले थे, फरमाया यब्ना अम्मी, ऐ हमारे चचा के बेटे, इसलिए कि सिलसिला जाकर एक जुड़ता है। इन्नी कद रगिबतु फीका, कि मैंने आपके अंदर जो रगबत रखी है, शौक रखी है। यहां एक और बात भी है कि अगर हुजूर भेज देते रिश्ता तो उसका नुकसान क्या था। नॉर्मली हमारे मुआशरे में लड़के वाले ही रिश्ता भेजते हैं, बहुत कम ऐसे हैं लड़की वाले कि जहां कहीं अच्छा लड़का पसंद आए और वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं। लेकिन उमूमन ये होता है कि लड़के वाले रिश्ता लेकर जाते हैं। तो अगर हुजूर रिश्ता भेज देते तो क्या हर्ज था, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक सुकम, हमारे मुआशरे में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उस जमाने में एक सुकम था और वो सैयदुल अंबिया की जाते बाबरकत के लिए था। और वो ये कि जनाबे खदीजतुल कुबरा थी मालदार, 1 बिलियनर खातून थी,
اور اگر رشتہ کی پیشکش ہوتی اور شادی ہو بھی جاتی تو وہ جو ارد گرد تھے نا، جو غنی بننے کے لیے موجود تھے، انہوں نے یہ کہنا تھا کہ حضور نے یہ ازدواج کی پیشکش کی ہی مال کے لیے ہے، لیکن حضرت نے نہیں پیش کیا۔ یہ حضرت خدیجہ کی طرف سے آیا، اور یہ بات یاد رکھیے، اور یہ حضرت خدیجہ کا عمل ایسا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے شریعت مقدسہ اسلام کا حصہ بنا دیا، چاہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہے، تا صبح قیامت جب بھی نکاح ہوتا ہے اس میں دو طرف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لڑکی والے، ایک ہوتا ہے لڑکے والے۔ ایجاب اور قبول، ایجاب پیشکش نکاح میں پہلے لڑکی اور خاتون کی طرف سے صیغہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر قبولیت جو ہے وہ مرد کی طرف سے کی جاتی ہے، لڑکے کی طرف سے۔ ابھی اس پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے سنیے کہ کس انداز سے پیغام بھیجا۔ فرماتی ہیں قد رغبت فیک، میں آپ سے متاثر ہوں اور آپ میں خواہش رکھتی ہوں، کیوں؟ قرابتک منی، اس لیے کہ آپ ہمارے رشتہ دار بنتے ہیں، آپ سے ہماری قرابت ہے۔ اور پھر فرمایا وشرفک فی قومک، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں آپ باشرف ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے، لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وامانتک، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ آپ امین ہیں اپنی قوم میں، وصدق کا، اور آپ کی صداقت پر بھی بھروسہ ہے، وحسن خلق کا، اور آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر میں متاثر ہوئی ہوں، اور پھر میں نے پیغام بھیجا۔ اور جب یہ بات کی ہیں کہ یہ آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے کہ جب ازدواج ہوئی تو جو نکاح پڑھا گیا تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور یہاں بھی ٹھہر کر ایک جملہ عرض کرتا ہی چلوں، اس لیے کہ جب تک میں یہ جملہ ادا نہیں کروں گا تو میرے اندر ایک ادھار کی سی کیفیت رہ جائے گی، اور وہ یہ کہ آج 1400 سال کے بعد کوئی مسلمان اپنے بچے کی شادی کرتا ہے تو نکاح خان کو جب بلاتا ہے، کوئی بھی نکاح پڑھنے والا آتا ہے تو وہ نکاح پڑھنے والا اس کا ہم مذہب ہوتا ہے، سنی کو بلائے گا عالم دین کو، شیعہ عالم دین کو بلائے گا، عیسائی عالم دین کو بلائے گا، یہودی عالم دین کو بلائے گا، اگر کوئی بدھسٹ ہے تو وہ اپنے مذہب کے عالم دین کو بلائے گا۔ ایک بات، عالم کو بلائے گا، جاہل کو نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت بھی آپ یہ تو کم از کم اتنا تو بنتا ہے نا کہ علماء کرام کی جو خدمات ہیں، فضلاء عظام کی جو خدمات ہیں، آج بھی اگر کسی کے ہاں نکاح ہوتا ہے تو عالم دین نکاح پڑھواتا ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ عالم دین پڑھواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی علماء کی قدر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور اگر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ کہیں اور نہیں جاتا، وہ عالم دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی عالم کی لوگ قدر کرتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو علم سے وابستہ ہیں، اور اس زمانے میں بھی آج اگر کسی نے اپنا نکاح پڑھوانا ہے تو اپنے ہم مذہب سے پڑھواتا ہے جو اپنے مذہب کا ہو، دوسرا عالم کا ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ بھی معصومانہ سوال ہے کہ جو 1400 سال کے بعد اپنے بچے کی شادی کرے، دھوم دھام سے صحیح خرچہ کرے اور بلے بلے بھی اس کی ہو جائے، لیکن اگر نکاح نہ ہو تو شادی ہوگی؟ اگر کوئی کہے نہیں جی وہ جی شیعہ بچہ تھا اور اس کی عیسائی عالم نے نکاح پڑھ دیا، اگرچہ شادی دھوم دھام سے ہو، کوئی نہیں مانے گا، کہے گا نہیں، آپ چاہیے تو ایسے عالم کو بلائیے جو آپ کا اس بچے کا دین، جو بچے کا دین ہے اس کا بھی وہی مذہب ہو، سیکٹ ہو، جو بھی مسلک ہے اس کا ہو، اور عالم ہونا چاہیے۔ 1400 سال کے بعد جو باپ اپنے بچے کی شادی کرے اسے تو اتنا سینس ہے کہ وہ اپنے بچے کی شادی کے لیے ایسے عالم کا انتخاب کرتا ہے جو عالم بھی ہو، تجوید اچھی ہو، قرات اچھی ہو، اہل علم میں سے ہو، اور جو مسلک بچے کا مسلک ہے وہی مسلک عالم کا مسلک ہونا چاہیے۔ تو 1400 سال کے بعد جس باپ کو اتنی سینس ہے کہ بچے کے عقد کے لیے عالم کو اور ہم مذہب کو بلانا ہے، تو جو حضور سرور کائنات کا عقد پڑھ رہے ہیں حضرت ابو طالب، مجھے بتائیے کیا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-अयाज़ु बिल्लाह नक्ल कुफ्र न बाशद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तौहीन रिसालत कर रहे हैं हजरत अबू तालिब की तौहीन करके, इसलिए कि हजरत अबू तालिब ने अक़द पढ़ा है और रसूल खुदा को नहीं मालूम था कि मेरा अक़द जो पढ़ने वाला है वो आलिम है, वो मेरे मजहब वाला है। यकीनन मालूम था, जब मालूम था इसीलिए हजरत ने इजाजत फरमाई। ये तौहीन रिसालत है कि जो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो आइए, और फिर जब शादी हो गई और घर तशरीफ ले आई जनाबे हुजूर सर्वे कायनात आ गए, जिक्र मसाइब भी हैं और आज इंशाल्लाह मैं 3-4 मिनट में इसको तमाम करता हूं गुफ्तगू को, बाकी कल इंशाल्लाह। मैंने अर्ज किया कि एक जलसे में, एक सिटिंग में ये नाकाफी है कि जनाबे खदीजतुल कुबरा पर गुफ्तगू हो। अभी उमूमी गुफ्तगू नहीं की, हम एक खास एक तहकीकी गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक बात ये याद रखिए कि मकतब अहले बैत के नजदीक जनाबे खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल नहीं थी। एक बात, आप 25 या 28 साल की थी। दूसरी, जनाबे खदीजतुल कुबरा की ये पहली शादी है, आप बेवा नहीं थी। उसकी एक दलील आपको देता हूं, जब शाब अबू तालिब हुआ 3 साल हजरत पहाड़ियों में रहे, तो अगर 4 बेटियां थी तो सिर्फ अकेली ज़हरा क्यों रही? बाकी 3 उन्होंने मां बाप का कोई दुख नहीं तकसीम किया, दुख दर्द में शरीक नहीं हुए। वो कहां थी? कहीं तारीख में नहीं मिलता। अलबत्ता ये जो दारुल अमान है, दारुल अमान की इस्तिलाह ये हजरत खदीजतुल कुबरा ने ईजाद की है। और इस्लाम से पहले भी जनाबे खदीजतुल कुबरा ने एक इदारा बनाया हुआ था जिसे कहते हैं दारुल अमान। अगर किसी का कोई वाली वारिस ना हो, कोई सरपरस्त ना हो, जनाबे खदीजा उसे रख के, जैसा कि ये जो ईदी सेंटर है वो वाले इसका बंदोबस्त करते हैं, और जनाबे खदीजतुल कुबरा ने दारुल अमान बनाया, दारुल मसाकिन बनाया। वहां उनका खाना है, पीना है, रिहाइश है। वो उसमें सिर्फ 3 बच्चियां नहीं थी, उसमें और भी थी जिनको बीवी की तरबियत ये थी कि उनको बड़ा करके, तरबियत करके, उनकी शादियां करके उनके अपने अपने घरों में। आप मुझे ये बताइए कि जो इतनी बड़ी बिलियनर खातून हो, तो कोई छोटा मोटा, जिनसे कहते हैं शादी थी, छोटा मोटा, उसकी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो जनाब खदीजा से रिश्ते का मुतालबा करे? अब आज देख लीजिए, कोई आम छोटा मोटा भी हो तो मलका बरतानिया से कोई ख्वाहिश कर सकता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे। आज तो नहीं, उस वक्त में कोई कर सकता था? कतान नहीं। उसे कहते अपनी औकात देख पहले और इधर का मकाम देख। और जब शादी हो गई और फिर जितना अपना आपका घर था, आप अंदाजा लगाएं घर कैसा होगा। बस इस रिवायत को तमाम करता हूं। हुजूर सर्वे कायनात इरशाद फरमाते और जब जनाबे खदीजतुल कुबरा के घर में, उस घर में तशरीफ लाई जो जनाबे सैयदा का घर भी था, तो फरमाती हैं या सैयदी, ए मेरे सरदार। हुजूर को फरमाती हैं जनाबे खदीजा, बैती बैतुका, ये है इस्लाम। फरमाया या रसूल अल्लाह, अगरचे मैं मालदार हूं, मैं बिलियनर हूं, मैं ट्रिलियनर हूं, मेरा ये घर आज के बाद ये मेरा घर नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफा का घर है। अल्लाह अकबर। जैसे ही उस घर में आए, जैसे आई, कहा बैती बैतुका, ये घर आपका घर है। और अगली बात फरमाया अना जारियतुक, और मैं कौन हूं? मैं आपकी कनीजों में से एक अदना सी कनीज हूं। अल्लाह अकबर। मकाम खदीजतुल कुबरा देखिए कि जो अपने आप को हुजूर की कनीज बना रही हैं। और यहां मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जब आप अपने घर से चली हैं हजरत अबू तालिब के घर की तरफ, 400 गुलाम को आजाद किया है। 400 गुलाम। और सदर इस्लाम में कोई 2 गुलाम आजाद करके, 3 गुलाम आजाद करके, 4 गुलाम आजाद करके अपने आप को कहता है मैंने अपना माल राह खुदा में दे दिया है, मैंने इतना कर दिया है। 1000 गुलाम तो खाली इमाम सज्जाद ने अपनी हलाल की कमाई से खरीदा और खरीद कर राह खुदा में आजाद कर दिया था। जनाबे खदीजतुल कुबरा 400 गुलाम जब अपने घर से निकली, 400 को आजाद कर दिया। जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया, जो गुलाम थे। अब कनीजें थी। अब सुनिएगा, जब अपने घर से निकली तो हुजूर सर्वे कायनात यानी हजरत अबू तालिब के घर आई। हजरत अपने घर से लेकर हजरत अबू तालिब के घर तक जितने कदम बने, हर कदम पर एक कनीज को राह खुदा में आजाद किया। अल्लाह।
अल्लाह अकबर। और मैसरा ने आकर पूछा, ए मखदूमा, ये आप सारे गुलाम, सारी कनीजें आपने आज ही आपने आजाद करने हैं, को बाद के लिए भी रख लीजिए। तो वहां जनाब खदीजतुल कुबरा का जुमला सुनिए, फरमाया नहीं, मैं जिसके पास जा रही हूं मुझे कनीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सारी कनीजों की मालिकन मैं खदीजतुल कुबरा, मैं खुद उस मोहम्मद मुस्तफा की कनीज बन के जा रही हूं, मैं खुद कनीज बन के जा रही हूं। नाज़रीन मोहतरम, बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहां समेटता हूं, जिक्र मसाइब भी है, 8-10 मिनट और दुआ भी है। और फिर कहा कि मेरा घर आपका घर है, और फिर हुजूर ने जो इरशाद फरमाया उसमें बहुत सारे जुमलात मिलते हैं, लेकिन मैं आज अपनी गुफ्तगू को यहां छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह कल इसी आय मजीदा के जुमरे में हमारी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। अलबत्ता इतना कहूंगा कि हुजूर सरवर कायनात ने इस साल को आमुल हुज़्न का साल करार दिया, आमुल हुज़्न का साल करार दिया। और फिर बस दुआ करें जहां जहां मौजूद हैं, खुदावंद आलम किसी बच्चे को कम सिनी में उसके वालिदैन का साया उसके सर से ना उठ जाए, इसलिए कि अगर वालिदैन का साया सर से उठ जाए औलाद के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत होती है। और खास तौर से अगर मां का साया सर से उठ जाए, और बिलअखस अगर फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी कोई बेटी हो, आपका 5 साल का सन है और आपकी वालिदा माजिदा, और शाब अबी तालिब में यह कैफियत पैदा हुई कि खुराक की किल्लत की वजह से आप बिस्तर बीमारी पर आई, और जब शाब अबी तालिब खत्म हुआ, अल्लाह परवरदिगार आलम ने वही की, और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से फरमाया, कहा उनसे कह दीजिए, जिब्राइल ने बताया वो जो मुआहिदा किया था उसे दीमक खा चुका है, और आपने मुआहिदे की शराइत बातिल कर दी हैं, लिहाजा घर को चलते हैं। घर आए और बीबी बिस्तर बीमारी पर रही हैं। और एक मर्तबा जब हुजूर खिदमत कर रहे थे, सामने बैठे थे, और बीबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। नाज़रीन मोहतरम, इसमें भी एक तरबियत का पहलू है कि जनाब खदीजा ने अपनी बच्ची की तरबियत कैसे की है, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, देख लीजिए। और जब कहा ना कि मेरा आखिरी वक्त आ रहा है, अब मैं अपने खालिक से मिलने जा रही हूं, जब बीबी की आंखों में आंसू आए तो हुजूर सरवर कायनात ने की आंखों से भी आंसू आए, नम हो गई, और फरमाया, या खदीजा, ए खदीजा, अल्लाह ने तुझे ज़अन्त ज़ौजती फि दुनिया वल आखिरा, जैसे आप दुनिया में मेरी ज़ौजियत में रही हैं, ऐसे ही आप आखिरत में भी मेरी ज़ौजियत में रहेंगी। यानी यकीन दहानी कराई कि आखिरत में भी आप मेरे साथ रहेंगी। और फिर फरमाया, को वसीयत हो तो वसीयत करते जाइए। और फिर फरमाने लगी कि वसीयत मेरी ये है कि मैं जैसे आपका हक था, मैं ऐसे आपका हक अदा नहीं कर सका। यकीनन हुजूर सरवर कायनात ने गिरिया फरमाया होगा और कहा होगा, ए खदीजा, जैसे आपने इस्लाम की खिदमत की है, ऐसे किसी ने इस्लाम की खिदमत नहीं की है। आपने अपना तन, मन, धन, अपना माल सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया है, ऐसा मत कहिए। और यही वजह है, यही जुमला जब आखिरी वक्त था जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का, और अली इब्न अबी तालिब को वसीयतें कर रही थी, और फरमाया, या अली, अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो मुझे माफ कर दीजिएगा। अली इब्न अबी तालिब रोए और रोकर फरमाते हैं, ज़हरा, मैं अली तो तुम्हारा मकरूज हूं, इसलिए कि जब आप मेरे घर आई थी तो यह कैफियत नहीं थी, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। जब आप आई थी आपकी पसलियां टूटी हुई नहीं थी, जब आप आई थी आपका पहलू शिकस्ता नहीं था, जब आप आई थी आपकी आंख पर निशान नहीं था, जब आप आई थी, जब हुजूर ने आपको अमानत समझकर मुझे दिया था, आपके बाजू पर कुनफुस का ताजियाना नहीं था। ये वही बातें हैं कि जो माँ बाप की मुश्तरक, माँ बेटी की मुश्तरक हैं। और फिर फरमाया, ए खदीजा, कोई और वसीयत हो तो फरमाइए। कहा, मेरे बाद आप शादी कर लीजिए, लेकिन ये बात याद रखिए कि मेरी ज़हरा का ख्याल रखिएगा। और रिवायत में ये मिलता है, मेरी ज़हरा का ख्याल रखिएगा कि मेरी ज़हरा रोने न पाए। और एक रिवायत में ये जुमला मिलता है
کہ میری زہرا کا خیال رکھیے گا، کہیں کوئی میری زہرا کے چہرے پر جسارت نہ کرے، کوئی میری زہرا کے چہرے پر تماچا نہ مارے۔ میں کہوں گا اے جناب خدیجہ، کاش آپ 11 ہجری کو آ کر دیکھتی، ابھی بابا کی رخصت کو گئے ہوئے 4 دن نہ گزرے تھے کہ مسلمانوں نے دروازے زہرا پر آگ لگا دی۔ اور پھر علامہ محمد حسین کمپانی فرماتے ہیں اگر صرف آگ لے آتے نا، اس سے بڑا جرم نہ کرتے تو نہ 3 جمادی ثانی کی مجلسیں ہوتی، نہ شیعہ گریا کرتے۔ کہا اس سے بڑا ظلم نہ کرتے۔ کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہا دروازے کو دھکا دیا اور خدیجہ کی بیٹی در و دیوار میں آ گئی۔ کہا یہی کر کے چلے گئے ہوتے تو کہا اس سے بڑھ کر نہ ظلم کیا ہوتا۔ کہا وہ ظلم کیا ہے کہ جب زہرا در و دیوار میں آ گئی تو فرمایا یا فضت و خزینی، میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور تماچے کی بات ہے کہ جس جسارت کو بی بی خدیجہ نے رسول کو وصیت کی تھی، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو زہرا کے چہرے اور رخسار محفوظ رہے، لیکن علامہ محمد حسین کمپانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کاش وہ جرم نہ کرتے مسلمان، نہ زہرا کا نہ خدیجہ کا دل دکھتا، نہ حضور کا دل دکھتا۔ فرمایا جاوز الحد بلطم الخد وشلت ید الطغیان والتعدی، فرماتے ہیں کاش وہ ظلم نہ کرتا خبیث، کاش وہ یہ ظلم نہ کرتا۔ ایک ظالم نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا اور جب چھوڑا تو وہ رخسار زہرا پر لگا، اور کسی شقی نے پھر شام کو خط لکھا آج ہم نے علی سے بدلہ لے لیا ہے، علی نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے علی کی خاتون کو مار لیا ہے، ہم نے علی سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس 2-3 جملوں کی اور زحمت ہے۔ اور پھر ایک فرمایا اور کوئی وصیت، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ وہ پیغام اپنی بیٹی زہرا کے ذریعے پہنچایا، کہا میں اپنی زہرا کو بتا دوں گی، آپ پوچھ لیجئے گا۔ جب آخری وقت آیا نا تو جناب زہرا کو بتایا اپنے بابا سے کہیے گا جب میں آئی تھی تو میرے پاس مال و زر تھا، لیکن اب وہ کیفیت ہے کہ میرے پاس کفن نہیں ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جس لباس میں آپ غار حرا میں موجود تھے اور پہلی وحی آئی تھی، اسی لباس کو مجھے زیب تن کرا دیجئے گا۔ جب چنانچہ یہ بات بتائی جناب زہرا نے، حضور نے فرمایا تعمیل ہوگی، لیکن جب غسل ہوا، کفن ہوا، جب حضور نے اپنا لباس پہنایا کفن کے طور پر، اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ جنت سے کفن دیا ہے۔ کہا خدیجہ نے ہمارے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ خدیجہ کے لیے جنت کا لباس لے لیجئے۔ چنانچہ وہ لباس بھی زیب تن کرایا۔ بس آخری جملہ سنیے گا عزادارو، کہ میں کہوں گا جناب خدیجہ الکبریٰ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کے لیے جبرائیل جنت سے لباس لے کر آ گئے۔ آپ کی بیٹی ہے خاتون جنت اور آپ کا نواسے ہیں جوانان جنت کے سردار۔ میں کہوں گا آپ کی بیٹی خاتون جنت ہیں، ان کو بھی جنت کا لباس مل گیا، لیکن ہائے مظلوم کربلا کہ جن کے بارے میں روایت کے الفاظ ہیں السلام علی الغریب الذی ذبحہ الذی قتلوہ عطشانا، ہمارا سلام ہو اس پر کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ کہ کیسے مارا گیا؟ کہ جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ حنوط ملا، کہ جسے خاک کربلا میں کفن دیا، حنوط کیا گیا اور اپنے ہی خون کے ساتھ غسل دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب غسل جنازہ اٹھا اور جب جنت المعلا میں حضور تدفین کر کے آ رہے تھے اور واپسی پر جیسے ہی گھر وارد ہوئے تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں اے میرا بابا میری ماں کہاں ہے؟ اب حضور خاموش ہیں کہ کیا جواب دوں زہرائے مرضیہ کو، اور فرماتے ہیں اتنے میں جب تھوڑی دیر رکے اب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ میری فاطمہ کو ہمارا سلام دیجئے اور اسے کہیے کہ آپ کی والدہ اس گھر میں چلی گئی ہیں کہ جس کا چھت سونے کا ہے اور جس کے ستون سرخ احمر یاقوت احمر کے ہیں، اور وہ جناب سارا اور جناب
آسیہ کے درمیان موجود ہیں، اور میں کہوں گا جناب زہرا، کاش جناب خدیجہ آپ دیکھتی آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی زہرا کے ساتھ کیا ہوا، آپ کا پہلو بھی زخمی ہے، حتیٰ امام زمان فرماتے ہیں السلام علی، میرا سلام ہو اس جدہ پر المقصورت اضلاعها، کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار اس کا ثواب ہمارے برادر محترم اور مکرم احمد رضا صاحب کے والد بزرگار کے نام اعمال میں درج فرما، بالخصوص اور بالعموم تمام ناظرین اور ناظرات کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، اور جن جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے، آج وقت تمام ہے، خداوند عالم ان سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ برادر محمد باقر صاحب ہالینڈ سے ہیں، ظفر گوندل صاحب اٹلی سے ہیں، ظہیر وریا چودھری صاحب ہیں، الیا رضا صاحب ہیں، سید زاہد کاظمی صاحب پاکستان میں بیمار ہیں، اور محمد بچہ ہے چھوٹا وہ بیمار ہے، اور حاجی آصف صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، نبیل جعفر صاحب کی خواہشات پوری فرمائے، جعفری صاحب کی ہمشیرہ، اور برادر احمد صاحب ہمارے مووی میکر، ان کے والدین اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور برادر قاسم علی صاحب نے درخواست دعا کی، اختر شوکت صاحب نے، اور برادر شجاع صاحب نے، سید محسن رضا صاحب ہیں کاظمی صاحب، اور غضنفر بخاری صاحب کی فیملی، اہلیہ، بچے، بیوی، بیٹیاں، سب اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ظہیر نقوی صاحب، شمیم زیدی صاحب اور نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی اور کنیز فاطمہ پاکستان میں، اور اس کے ساتھ جتنے مومنین نے درخواست دعا کی ہے، شبر رضوی صاحب ہیں، کربلائی صاحب ہیں، عابد کاظمی صاحب ہیں، ابرار کاظمی صاحب، عباس مہدی صاحب، سید احمد ہیں، سید تاثیر صاحب ہیں، اور واصف حسین صاحب ہیں، حسن ضامن، سید محسن عباس ہیں، سید علی کربلائی ہیں، اور سید علی مہدی ہیں، اور سارہ مہدی ہیں، اور مدیحہ حیدر ہیں، سید اکبر علی بخاری، سید مظہر بخاری، اور اللہ ان کے والدین اور ان کے بھائی سید اظہر بخاری کے درجات بلند فرمائے، اور سید علی احمد صاحب ہیں، صغیر غوری صاحب ہیں، تقی غوری، عبداللہ غوری، اور حمزہ غوری ہیں، اظہر غوری صاحب، سید سبت حسن صاحب ہیں، احمد رضا صاحب ہیں، اور برادر عباس کاظمی صاحب ہیں، اور ایسے ہی 2 عباس کاظمی نوجوان ہیں، بچے ہیں، اور سید اختر حسین رضوی صاحب بیمار ہیں، اور ایک سید زادہ اللہ ان کو اور بچی کو شفا عطا فرمائے، برادر نادر صاحب ہیں، بچہ دلاور حسین بیمار ہیں، اور رفیق اور عباس رحیم اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، محفت نور ہیں، اللہ پروردگار عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی دینی دنیاوی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس کرونا وائرس سے جلد از جلد چھٹکارا عطا فرمائے، اور خداوند عالم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایسے ہی ارشاد حسین شاہ صاحب ہیں، توقیر شاہ صاحب، رضوان صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، علی رضا صاحب، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، اختر حیدری صاحب، اور باقر موسوی صاحب، رضا چودھری صاحب ہیں، عزیز صاحب ایک عزیز ہیں مومن، اور اصغر زیدی صاحب نثار بھائی ہیں، اور ظفر شیرازی صاحب ہیں، عسکری شاہ صاحب ہیں، سید اخلاق صاحب ہیں گینٹ سے، اور سید ثاقب صاحب ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ غلام ہانی صاحب ہیں، سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، بہت سارے مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے، کسی کا نام رہ گیا ہو تو معاف فرمائیے گا۔ مظہر علی ہیں جو فالج کے شکار ہیں، چنگیز صاحب ہیں، کاشف صاحب شفا یاب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے مزید، اور وجاہت حسین صاحب ہیں، سید گلباز مرحوم ہیں، اور ایسے ہی جناب برادر مرتضیٰ ہیں، سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حسین مرحوم ہیں۔ خیر میں سب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کی آمین سے خداوند عالم کسی کو اس کی حاجت کو پورا فرمائے، اور انشاءاللہ فطر اور فدیے کے حوالے سے ذوالفقار موسیٰ صاحب سے رابطہ کریں، عشرت رضا صاحبہ، اور مہدی عباس صاحب ہیں، علی مسعود صاحب، افضل کاظم صاحب، اور زینب حسین، علی وارث ہیں جی۔ اللہ پروردگار عالم آپ کی خواہشات اور دعاؤں کو پورا فرمائے۔ حیدر رضا موت سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے،
اور جناب اطہر کاظمی صاحب ہیں ہالینڈ سے، اور سید علی زیدی ہیں، اور بڑا بچہ اسد عباس ہیں، یہ بھی ہالینڈ سے ہیں، سلطان جعفری صاحب ہیں۔ اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ کل دوبارہ پھر اسی وقت بلکہ دعائے توسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل تک کے لیے اجازت۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔